اس بات کی ضربوں کو برطانیہ میں بیٹھے عبد القادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب نے بھی اچھی طرح محسوس کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ سارے تماشے کے بعد ان قریب کینیڈا کا مداری بھی میدان میں آئے گا۔ علماء اہل سنت ایک عرصہ سے اس شخص پر واضح کرتے آئے ہیں کہ یہ قول جمہور نہیں ہے، یہ اجماع امت کا فیصلہ ہے، اور دلیل قطعی ہے اجماع امت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اجماعی اور قطعی ہے اور متواتر ہے یہ اجماع، اور یہ الفاظ حاضر ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ كَانَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْأَفْضَلُ مِنَ الْأُمَّةِ إِمَّا أبو بكر أو علي وثبت أن الآية غير صالحة لعلي تعين حملها على أبي بكر رضي الله عنه وثبت دلالة الآية أيضا على أن أبا بكر أفضل الأمة۔ یہ ہے امام رازی علیہ رحمہ کا مذہب، اس کو مکمل پڑھیں، ساری باتیں ہم نے پیش کر دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کی صفوں میں چھپے روافض کے نمائندوں کے ساتھ ہماری جو جنگ شروع ہوئی، آج وہ عقیدہ افضلیت تک پہنچ چکی ہے۔ خدا کا شکر ہے اہل سنت کے حضرات نے عقیدہ افضلیت پر ہی سٹینڈ لیا، اور پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ساری چال تو روافض کی ہے۔ اہل سنت میں چھپے روافض کے نمائندے رافضیت کے نظریے کو اہل سنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ عقیدہ افضلیت کے لحاظ سے ایک بھرپور بیداری ہے، اور اس کی قطعیت پر قائم رہنے کی بھرپور ضرورت ہے۔ آج جس وقت عقیدہ افضلیت کے لحاظ سے مخالفین کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، اب وہ اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ظنی ہے۔ یہ سارے حضرات آج کے رافضیت کے نمائندے یہ جہاں سر جھکاتے ہیں پنڈی کی دہلیز پر، اور پنڈی والے جو چند تفضیلی حضرات ہیں وہ اپنا امام اور پیشوا اس فن میں مانتے ہیں عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی کو، اور اس مسئلہ میں جب سے ہماری یہ جنگ جاری ہے ہمیں اچھی طرح اندازہ رہا کہ جناب عبد القادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب کس طرح انوالو ہوتے رہے، بیک فٹ پر ہو کر کن کن مقامات پر ان کے نمائندے ہمارے مقابلے میں آتے رہے، خاص طور پر بندہ ناچیز کے مقابلے میں جہاں جہاں مناظرے کی بات چلی، ہمیں ساری خبریں ہیں کہ ٹنچ باٹا صاحب نے بھی اپنے نمائندوں کو بھرپور انوالو کیا اور پورا ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کئی طرح کی بیساکھیوں کا سہارا لینے کے باوجود ہمارے سامنے آنے کی کسی کو جرت نہ ہو سکی، اور یہ سب آن دی ریکارڈ ہے۔ آج اس بات کی ضربوں کو برطانیہ میں بیٹھے عبد القادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب نے بھی اچھی طرح محسوس کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ سارے تماشے کے بعد ان قریب کینیڈا کا مداری بھی میدان میں آئے گا، اور وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب نے جس طرح مسئلہ افضلیت کو مشکوک کرنے کی کارروائی کی، اور جب سے اس نے وہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد اس کے بے شمار رد بھی آ چکے، ہمارے علماء اہل سنت نے بھرپور اس کا تعاقب کیا ہوا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر وہ اپنی علمی خیانتوں کے ساتھ اس میدان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تفصیلیوں کی گرتی ہوئی سازشوں کو اپنی بیساکھیوں سے دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عجیب تماشا ہے، ایک طرف کہتا ہے میں مانتا ہوں افضل ہے، دوسری طرف کہتا ہے نہیں یہ ایسے ہے ویسے ہے۔ یہ سب مغالطے ہیں، کسی طرح ان کا مشن ہے کہ یہ عقیدہ افضلیت کمزور ہو
اور راہ نکل سکے کسی اور کو افضل کہنے کے لیے۔ ابتدائی طور پر عبد القادر شاہ صاحب نے جو اپنا کلپ جاری کیا اور اس میں 2 حوالے پیش کیے اور دعویٰ کیا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان کے اندر بھی اس کو ظنی اور جمہوری قرار دیا ہے، اجماعی نہیں قرار دیا، اور اسی طرح اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام فخر الدین رازی نے بھی اس مسئلے پر اجماع نقل نہیں کیا بلکہ 2 شخصیات پر اجماع نقل کیا، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں پر اجماع کو نقل کیا۔ تو اس طرح کی باتوں کو نقل کر کے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کرے کہ یہ اجماع نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، بلکہ یہ قول جمہور ہے۔ ویسے تو قول جمہور بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جمہور کے مقابلے میں جو قول آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی علماء اہل سنت ایک عرصہ سے اس شخص پر واضح کرتے آئے ہیں کہ یہ قول جمہور نہیں ہے، یہ اجماع امت کا فیصلہ ہے، اور دلیل قطعی ہے اجماع امت۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اجماعی اور قطعی ہے اور متواتر ہے، یہ اجماع ہر دور میں اجماع قائم رہا۔ خیر، اس شخص نے جو امام فخر الدین رازی کا نام لیا اور ان کے جو حوالے پیش کیے، تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ان کے حوالے سے ٹنچ باٹوی صاحب نے جو ذکر کیا کہ امام فخر الدین رازی نے 4 یا 5 جگہ پر ذکر کیا کہ اجماع امت ہے اما علی ابی بکر او علی۔ سب سے پہلے تو میں اس بیچارے کو یہ بتا دوں کہ نہ یہ 4 دفعہ ذکر ہوا نہ 5 دفعہ ذکر ہوا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے 3 دفعہ اس موضوع کو ذکر کیا، اور تینوں دفعہ جب اس موضوع کو ذکر کیا تو امام فخر الدین رازی نے بعد میں فیصلہ بھی سنایا ہوا ہے۔ یہی علمی خیانت ہے اس شخص کی کہ عبارت کو اتنا لیتا ہے جتنا اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، جہاں اہل سنت کا فیصلہ اور حقیقی نظریہ امام فخر الدین رازی بیان فرما رہے ہیں، اس کو یہ ہستی بیان ہی نہیں فرما رہی۔ آدھی بات کو لینا، آدھی کو ترک کر دینا، کچھ کو ماننا کچھ کو رد کرنا، اس کو تو قرآن نے یہودیوں کا شعار بتایا ہے، اور اس شخص کا عجیب انداز ہے، امام فخر الدین رازی پر یہ بات تھوپ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قول جمہور قرار دیا ہے، اجماع امت نہیں مانا، حالانکہ امام فخر الدین رازی نے تو اس مسئلہ میں بڑے بڑے پیچیدہ مسئلے حل کیے ہوئے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے جن 3 مقامات پر اس مسئلہ کو بیان کیا وہ آج ہم بڑے اختصار کے ساتھ کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نور کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے تحت بحث فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس قول کو نقل کیا جس کا یہ جناب ٹنچ باٹوی صاحب نے ذکر کیا۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت بیان فرماتے ہیں، یہ صفحہ حاضر ہے، تمام حضرات مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجمعت الامہ علی ان الافضل اما ابو بکر او علی، کہ امت کا اجماع ہوا، اسی پر ہوا کہ افضل یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا پھر مولا علی ہیں۔ اتنا بیان کیا ہے اس شخص نے بھی۔ اتنا امام فخر الدین رازی نے جب بیان کیا تو آگے کیا کہا وہ بھی قابل غور ہے، یہ عبارت حاضر ہے۔ امام فرماتے ہیں فَإِذَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَلِيًّا تَعَيَّنَتِ الْآيَةُ لِأَبِي بَكْرٍ، کہ یہ اجماع تھا کہ یا ابو بکر ہو سکتے ہیں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے یہ بیان کر دیا اور اس کا پیچھے انہوں نے حوالہ دیا، وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور یہ پیچھے ساری بحث ہے، اس آیت سے متصل اسی صفحے پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو بیان کر کے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ واضح کر دیا کہ اس آیت سے مولا علی مراد ہی نہیں ہو سکتے، تعینت الآیۃ لأبی بکر، تو متعین ہو گیا
کہ اس آیت سے بھی فضیلت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوتی ہے، لہذا اتنا بیان کر کے وہ بعد میں اپنا فیصلہ بھی دے رہے ہیں۔ اور حضرت کا کمال یہ ہے کہ کچھ حصہ بیان کر دیا اور آگے جو فیصلہ دے رہے ہیں اس فیصلے کو پڑھتے ہوئے انہیں اپنے عقیدے کی موت نظر آتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ زمر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس بحث کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں، یہ صفحہ حاضر ہے۔ یہاں بھی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے وہی انداز اختیار فرمایا، فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَسْبَقَ الْأَفْضَلِ اِمَّا ابو بکر وَإِمَّا عَلِيٌّ۔ یہاں بھی اجماع کا ذکر کیا، اتنا اس بندے نے ذکر کر دیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَسْبَقَ الْأَفْضَلِ اِمَّا ابو بکر وَإِمَّا عَلِيٌّ وَحَمْلُ هَذَا اللَّفْظِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَوْلَىٰ۔ یہاں بھی انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ دونوں مراد ہو سکتے تھے، لیکن اس آیت کا مصداق بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بنایا جا سکتا ہے، اور وہی زیادہ اولا ہیں کہ انہی کو مصداق بنایا جائے۔ اسی طرح تیسرے مقام پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے جو فیصلہ کن بحث فرمائی، اور یہی ساری بحث کا خلاصہ ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتقا کی بحث کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بہت طویل بحث فرما کر سارے حجابات سے پردے اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔ یہاں فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر او علی۔ یہاں بھی اجماع امت ان دونوں ہستیوں پر ہونے کا ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ۔ بڑے واضح انداز میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ اس آیت کا مصداق کسی طور پر بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بن سکتے۔ فتعین، یہ قابل غور ہے، یہ فیصلہ کن کلام امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا۔ فتعین حملها علی ابی بکر، تو متعین ہو جائے گا کہ اس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے، وہی مراد ہیں۔ اور اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اتقا کے بارے میں واضح بات فرمائی، اور یہ الفاظ حاضر ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ كَانَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْأَفْضَلُ مِنَ الْأُمَّةِ إِمَّا أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ وَثَبَتَ أَنَّ الْآيَةَ غَيْرُ صَالِحَةٍ لِعَلِيٍّ تَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وثبت دلالة الآية أيضا على أن أبا بكر أفضل الأمة۔ یہ ہے امام رازی علیہ رحمہ کا مذہب، اس کو مکمل پڑھیں، ساری عبارتیں ہم نے پیش کر دی ہیں، صرف نام لے لینا امام رازی نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ آسان ہے۔ عبارتیں، کتابیں، صفحہ دکھا کر بیان کرنا، پھر پتہ چلتا ہے حق کیا بیان ہوا۔ تو یہ امام رازی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم نے واضح بیان کر دیا کہ ان کا تو عقیدہ ہے، وہ تو اس آیت سے استدلال کر کے بیان کرتے ہیں ان ابا بکر افضل الامہ، کہ وہی افضل امت ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مراد لیے ہی نہیں جا سکتے۔ تو جن مقامات پر بھی امام رازی علیہ رحمہ نے دونوں ہستیوں کا ذکر کیا، ہر مقام پر امام رازی علیہ رحمہ نے اپنا فیصلہ بھی سنایا کہ مراد ہو سکتے تھے، لیکن مولا علی چونکہ نہیں ہے، لہذا اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل الامت ہونے کے حقدار ہیں، اور انہی پر اجماع جو ہے وہ باقی ہے۔ اور دوسرا، آپ نے تکمیل الایمان کا ذکر کیا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا، تو اس حوالے سے بھی یہ تکمیل الایمان بھی حاضر ہے، وہ صفحہ بھی حاضر ہے جس پر آپ کلام کر رہے تھے۔ اختصار کے ساتھ آج میں صرف اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو جمہور ذکر کر رہے تھے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ترتیب خلافت پر ترتیب افضلیت کو ذکر کیا اور اسے قول جمہور قرار دیا،
یہ قول جمہور کس بنیاد پر ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ عبارت حاصل ہے بدعاں کے جمہور اہل سنت بریانت کے مذکور شد، کہ جمہور اہل سنت اسی پر ہیں جو مذکور ہوا، یعنی یہ جو خلافت کی ترتیب ہے یہی افضلیت کی ترتیب ہے، جمہور اہل سنت اسی پر ہیں۔ اس سے جناب ٹنچ باٹوی صاحب یہ استدلال کر رہے تھے کہ واضح ہو گیا کہ یہ قول جمہور ہے، اجماع نہیں ہے، جبکہ شیخ محقق کیا فرماتے ہیں، اگلی عبارت قابل غور ہے، اس میں فرماتے ہیں وہ مروی از امام مالک وغیرہ وے توقف است میان عثمان و علی، کہ توقف کیا گیا حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی کے لحاظ سے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جمہور اسی پر ہیں، تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت مولا علی کے لحاظ سے تھا، شیخین کی افضلیت کے لحاظ سے قول جمہور نہیں ہے۔ شیخین کی افضلیت کو شیخ محقق نے بھی قطعی طور پر ذکر کیا۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے سارا حوالہ دے دیا، اس صفحہ کے نیچے ساری بات کو پڑھ لیں۔ اس قول سے آگے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی واضح فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف چلتا آیا ہے۔